السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ درود رحمت کا مشاہدات شیئر کروں گا، اور یہ ہمارے ایک درود اکیڈمی کے واٹس ایپ گروپ کی ایک خاتون ممبر ہیں جن کا نام ہے سعدیہ حسین صاحبہ۔ تو میں انہی کی زبانی آپ کے ساتھ یہ ان کے جو درود شریف کے مشاہدات ہیں، خصوصاً درود رحمت کے جو مشاہدات ان کو اللہ نے نصیب کی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ ضرور اس کو سنیے گا، اس سے آپ کے اندر درود شریف کا پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، درود شریف کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، اور خاص کر درود رحمت کی جو برکات ہیں وہ آپ کو سننے میں ملیں گی۔ تو وہ بیان کرتی ہیں کہ میں تقریباً 4-5 سال سے درود شریف کا کثرت سے ورد کر رہی ہوں۔ میرے ورد میں درود رحمت یعنی صلی اللہ علی محمد ہے، اور روزانہ 4 سے 5 ہزار مرتبہ تک بآسانی پڑھ لیتی ہوں۔ بچپن سے ہی میری طبیعت عبادات و روحانیت کی طرف مائل تھی، اور میں کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار پڑھتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ کہتے تھے کہ اس بچی پر کوئی اثرات وغیرہ ہیں اور یہ اللہ لوگ ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ ہمارے گاؤں کی مسجد میں جب جمعے کا بیان ہوتا تھا تو مولوی صاحب احادیث سنایا کرتے تھے، اور میں اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اسپیکر کی آواز کی مدد سے وہ تمام بیان و خطبہ سنا کرتی تھی۔ وقت گزرتا کیا، یہاں تک کہ میری شادی ہو گئی، لیکن جب میری شادی ہوئی تو آہستہ آہستہ میں غفلت کا شکار ہوتی گئی اور ٹینشن کی دنیا میں داخل ہو گئی۔ نماز، قرآن، ذکر و اذکار سب کچھ چھوٹ گیا، اور ایسا چھوٹا جیسا کہ میں کبھی ان چیزوں سے واقف ہی نہ تھی۔ شادی کے بعد گاؤں چھوٹا تو عبادات و روحانیت بھی چھوٹ گئی۔ شہر میں آ کر شہر کی رنگینیوں میں کھو گئی۔ ہمارے گھرانے میں جرنیل، کرنل وغیرہ کی بیگمات کا آنا جانا تھا۔ ان کو دیکھ دیکھ کر میں نے بھی ان کا رنگ پکڑنا شروع کر دیا۔ چونکہ مجھے نعتیں پڑھنے کا بھی کافی شوق تھا، جو کہ شادی کے بعد چھوٹ چکا تھا۔ ایک دن میں اپنی بہن کے گھر سے الکوٹ کینٹ گئی تو میری ہمشیرہ مجھے کہنے لگی کہ جس مدرسے میں قرآن مجید پڑھنے جاتی ہوں وہاں تکمیل قرآن کی ایک تقریب ہے، تم بھی میرے ساتھ وہاں چلو۔ میرا دل تو نہیں تھا ہمشیرہ کے ساتھ جانے کو، کیونکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ وہاں سب نے برقعے پہنے ہوں گے اور دین اور اسلام کی باتیں ہوں گی، لہٰذا مجھے وہاں جانا پسند نہ تھا۔ لیکن پھر پتہ نہیں میرے دل میں آئی اور میں بہن کے ساتھ اس کے مدرسے چلی گئی۔ وہاں جا کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے نعت پڑھنی چاہیے، چنانچہ میں نے محفل انتظامیہ سے اجازت لے کر نعت پڑھی، جس کو سب نے پسند کیا۔ پھر وہاں بڑی بڑی عالمہ فاضلہ کے بیانات شروع ہوئے، جن کو سن کر میرے اندر احساس ندامت پیدا ہوا کہ میں نے کس طرح سے اپنا وقت کو ضائع کیا اور دین سے دور ہو گئی۔ اسی سوچ و فکر میں مجھ پر خوب رقت طاری ہو گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ بس میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے تہیہ کر لیا کہ یا اللہ، اب میں فیشن والی زندگی نہیں اپناؤں گی، اب میں اپنے آپ کو دوبارہ سے دین سے جوڑوں گی۔ بس گھر واپس آئی تو میں نے نقاب کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، نماز روزے قرآن کی پابندی کی کوشش شروع کر دی، اور زندگی کو دینداری کی طرف لانا شروع کر دیا۔ میری ازدواجی زندگی کچھ ڈسٹرب تھی، میرے شوہر کے ساتھ میری بن نہیں پا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں کچھ ذہنی اذیت کا شکار رہنے لگی۔ لیکن میں نے نماز قرآن کو نہ چھوڑا، ساتھ ساتھ دیگر ذکر و اذکار بھی جاری رکھے، لیکن ذہنی اذیت کسی طور پر کم نہ ہوئی۔ ایک شب میں سوئی تو میری قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی والدہ کے پاؤں دھو کر پی لو، تمہیں سکون آ جائے گا، اور تم درود پڑھا کرو، تم پر کرم ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا تم درود غم پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا درود غم کون سا ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی، بس میں نے اس درود شریف کو کھلا پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے میرے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ پہلے شوہر سے طلاق کے بعد میری دوسری جگہ شادی ہو گئی، جو کہ ایک اچھا اور نیک شوہر ثابت ہوا۔
اس سب کے بعد میں نے درود شریف پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیا، لیکن تعداد کی مستقل مزاجی نہ بن سکی۔ کبھی زیادہ پڑھ لیا تو کبھی تھوڑا، لیکن روزانہ پڑھتی تھی۔ اس روزانہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوا، مجھے آگے کی رہنمائی ملنے لگی، میرے لیے راستے کشادہ ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے یوٹیوب پر درود شریف فضیلت کو سرچ کیا تو میرے سامنے درود اکیڈمی چینل کے بیانات آنا شروع ہو گئے، جنہیں سن کر ایمان تازہ ہونے لگا اور مجھ میں کثرت و مستقل مزاجی سے درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ درود اکیڈمی چینل کے بیانات سننے سے مجھے درود رحمت یعنی صلی اللہ علی محمد تک رسائی مل گئی، اور میں نے اس درود شریف کو ہمیشہ کے لیے اپنے معمولات میں شامل کر لیا۔ اس درود شریف کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھ پر رحمتوں کے برسات شروع کر دی۔ مشاہدات کا وہ دروازہ کھلا کہ عقل دنگ رہ گئی۔ میں نے جب پہلی مرتبہ 1.25 لاکھ درود رحمت پڑھنے کا ارادہ کیا اور 70,000 تک پہنچی تو اللہ پاک نے میری دعا کو منوعاً قبولیت کے شرف سے نوازا۔ اب تو درود رحمت میری زندگی کے معاملات کا حصہ بن گیا۔ میں نے جب جب درود رحمت پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرور عطا کیا، اور جہاں اس درود رحمت کے وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے، وہیں بہت سے عجیب و غریب معاملات بھی میرے ساتھ پیش آنے لگے۔ مثلاً اس درود کی وجہ سے آنے والے حالات کے بارے میں اللہ پاک مجھے آگاہ کرنے لگ گئے۔ خاندان میں کوئی بھی فوتگی ہوتی، یعنی کسی بندے کا مرنے کا وقت آ جاتا، تو میرے دل میں اس بندے کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں شخص نے فوت ہو جانا ہے۔ کوئی بندہ دور بیٹھ کر میرے بارے میں گفتگو کرتا تو اس کے بارے میں پوری ایک ویڈیو میرے آنکھوں کے سامنے چل جایا کرتی تھی کہ فلاں جگہ پر اتنے لوگ بیٹھے میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور جو وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے وہ باتیں بھی مجھے سنائی دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھی تو رات کو سوتے وقت خواب میں دیکھا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر رہی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ میں عمرہ کرنے گئی ہوں اور جالیوں کے پاس کھڑی ہوں۔ وہاں کے بادشاہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو میں کہتی ہوں کہ مرد حضرات کو تو اندر جانے کی اجازت ہے، لیکن خواتین کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں باہر ہی کھڑی ہوں۔ تو وہ بادشاہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اندر جانا ہے، یہ سب کچھ انتظامات آپ کے لیے ہی ہیں۔ بس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں داخل ہوتی ہوں اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہوں۔ مجھے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی بھی عطا ہوتی ہے، جسے میں خواب میں ہی اپنے منہ میں رکھ لیتی ہوں۔ پھر مجھے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کی بھی زیارت کروائی جاتی ہے، اور اسی زیارت کے دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب میرا 1.25 لاکھ کا پہلا ختم مکمل ہوا، میں نے دوسرا 1.25 لاکھ شروع کر لیا۔ میں ایک جگہ علامہ اقبال کا واقعہ پڑھ رہی تھی کہ کس طرح سے 1.25 کروڑ درود کی برکت سے وہ حکیم الامت بن گئے۔ بس میں نے بھی دوسرا 1.25 لاکھ شروع کیا اور دل میں سوچا کہ دیکھیں اس مرتبہ مجھے کیا ملتا ہے، یعنی خواب میں کیا دکھایا جاتا ہے۔ بس اس دوسرے 1.25 لاکھ کے ختم میں مجھے دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوں اور درود رحمت پڑھ رہی ہوں۔ پھر جب درود شریف پڑھ کر باہر نکلتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک گلی ہے جس میں سے گزر کر آگے ایک چوک آ جاتا ہے، جو کہ بڑا سارا چوک ہوتا ہے اور ارد گرد پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس چوک میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوتی ہے جس کے ارد گرد بہت سے لوگوں کا ہجوم جمع ہے، جو کہ اس بوڑھی عورت کو مار رہے ہوتے ہیں اور برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں آپ لوگ اس بوڑھی عورت کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو وہ سب مجھے کہتے ہیں کہ ہم اس بوڑھی عورت کو اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی ہے۔ بس میں کیا دیکھتی ہوں کہ پہاڑوں کی اور سے رحمت للعالمین تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا عربی لباس پہنا ہوا ہے اور سر پر عمامہ شریف بھی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف نظر نہ ٹکا پائی، چنانچہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں تو مسکرا کر سب سے کہتی ہوں
کہ وہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور پھر میں زور زور سے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ ساتھ کہتی ہوں کہ اے لوگو اس بوڑھی عورت کو کچھ نہ کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کو کلمہ پڑھا کر خود ہی مسلمان کر دیں گے۔ یہ سن کر سب لوگ اسے برا بھلا کہنا اور مارنا بند کر کے اللہ اکبر کے نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے آتے ہیں تو اس بوڑھی عورت کے سر پر ہاتھ رکھ کر میری جانب متوجہ ہو کر فرماتے ہیں سعدیہ، یہ وہی بوڑھی عورت ہے جو مجھ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اب یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی، پھر کبھی مجھے گالیاں نہیں دے گی۔ بس اس بوڑھی عورت میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں جنت میں موجود ہوں، وہاں ایک ایسی نہر ہے جس کا پانی انتہائی چمکدار صاف شفاف ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک نورانی شخصیت موجود ہیں۔ وہ شخصیت میری جانب اس نہر سے ایک مٹی کا پیالہ بھر کر مجھے پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانی پی لو، آپ کو پیاس لگی ہوگی۔ میں نے کہا جی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ تب انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ پانی پی لو۔ میں نے اس پیالے سے ایک گھونٹ پانی پیا۔ وہ پانی انتہائی لذیذ، ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہوتا ہے۔ پانی پی کر میں نے اس نورانی چہرے والے شخصیت کی جانب دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میرے اس سوال پر وہ نورانی شخصیت مسکرا کر میرے جانب دیکھنے لگتی ہے اور فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ تب مارے حیرت و تعجب کے میرے منہ سے نکلتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ جاؤ یہ جنت ہے اور جا کر سیر کرو۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ پچھلے رمضان کی بات ہے کہ میرے گھر کے خرچے کے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ میری بچیاں مجھے تنگ کر رہی تھیں کہ ماما ہم نے بریانی کھانی ہے یا میٹھے چاول کھانے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میری بچیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تھوڑے دنوں تک آپ کے پاپا پیسے بھیج دیں گے تو میں آپ کو بریانی اور میٹھے چاول بنا دوں گی۔ یہ سن کر بچوں نے کہا ماما آپ جو دعائیں مانگتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نا کہ ہم نے آج ہی بریانی اور میٹھے چاول کھانے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل پسیج گیا، لیکن میں نے مسکرا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بریانی اور میٹھے چاول ہی مانگنے ہیں کیا، اور کچھ بھی تو مانگ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی میں بیٹھی درود رحمت ورد کر رہی تھی۔ ویسے تو میں ہر وقت درود رحمت پڑھتی رہتی ہوں اور پڑھتی بھی باوضو ہوں، اور جب وضو نہ ہو تو میں درود شریف بھی نہیں پڑھتی، اور روزانہ کم از کم 5 سے 7 ہزار مرتبہ درود رحمت ورد کرتی ہوں۔ میں نے انہیں کو کچھ جواب نہ دیا اور سیدھا اپنی ہمسائی کے گھر گئی، اسے کہا کہ مجھے 200 روپے ادھار دے دو، میں نے ایک دو دن تک واپس کروں گی۔ میرے بچوں نے روزہ رکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں انہیں کچھ فروٹ وغیرہ لا دوں تاکہ بچے خوش ہو جائیں۔ یہ سن کر میری ہمسائی نے مجھے 200 روپے دے دیے۔ بس میں نے بازار جا کر فروٹ خریدے اور گھر واپس آ گئی۔ جب میں گھر آئی اور فریج کھولا تو کیا دیکھتی ہوں، ایک بڑی پلیٹ بریانی سے بھری رکھی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے ہال کے اندر جو چارپائی بچھی ہوتی ہے اس چارپائی پر ایک شاپر میں میٹھے چاول رکھے ہیں۔ میں نے شاپر اٹھا کر دیکھا تو شاپر گرم گرم زردے سے فل تھا۔ ہم اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ یہ چاول کہاں سے آئے ہیں، تو بچوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہم تو بڑی ماما کے پاس نیچے چلے گئے تھے۔ میں فوراً نیچے والے پورشن پہ گئی تو نیچے والوں نے کہا کہ 7 والوں کے گھر سے 2 پلیٹ چاول آئے ہیں، ایک ہمارے لیے اور ایک آپ کے لیے، لہٰذا آپ اپنی پلیٹ اوپر لے جاؤ۔ میں نے کہا میرے فریج کے اندر بھی ایک پلیٹ چاول بریانی کی رکھی ہوئی ہے اور چارپائی پر گرم زردے کا شاپر بھی رکھا ہوا ہے، تو سب نے یہی جواب دیا، ہم میں سے اوپر کوئی بھی نہیں گیا، نہ ہم نے کسی کو اوپر جاتے دیکھا۔ وہ دن اور آج کا دن ہمیں اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بریانی اور زردہ کہاں سے آیا، کون لایا، اور فریج اور چارپائی پر کس نے چاول رکھے تھے۔
میں اسے بھی درود رحمت کی برکت و کرامت کہوں گی کہ اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری اور میری بچیوں کی خواہش و دعا کو منوعاً قبول فرما لیا۔ ایسی برکتیں ہیں درود رحمت کی، اور ایسے معجزے اور کرشمے ہیں درود رحمت کے۔ صلی اللہ علی محمد۔ تو سامعین، یہ ان کی آپ بیتی تھی درود شریف سے متعلق کہ یہ درود رحمت کثرت سے پڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی نوازشیں کی ہوئی ہیں کہ آپ سن کر آپ حیران ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، خصوصاً درود رحمت کی بہت زیادہ کثرت کریں، اور یہ پڑھنا بھی آسان ہے۔ صلی اللہ علی محمد کتابوں میں آیا ہے، جو یہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اپنے اوپر 70 رحمتوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے، اور اس شخص سے ہر بندہ، ہر کوئی اس شخص سے جو درود رحمت پڑھتا ہے محبت کرتا ہے، ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو برکتیں اور رحمتیں اور جو مدد اور نصرت کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کر سکتے ہیں۔ آپ بھی کثرت سے درود رحمت پڑھیں، صلی اللہ علی محمد۔ آپ جب اس کی کثرت کریں گے تو 15 سے 20 منٹ میں آپ اس کو 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور دن میں اگر آپ اس کو کھلا پڑھیں تو آپ اس کو ہزاروں دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی، درود شریف لکھنے کی اور درود شریف پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، آپ نے یہ واقعات سنے درود شریف سے متعلق، اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی درود شریف پڑھنے والا پیدا ہو جائے، کوئی درود شریف کو لکھنے والا پیدا ہو جائے، کوئی درود رحمت کو پڑھنے والا جو ہے نا اٹھ جائے اور درود رحمت کی کثرت کرے اور آگے پھیلائے، تو اس سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ آپ کی آخرت کا اکاؤنٹ بڑھے گا، آخرت کے اکاؤنٹ میں نیکیاں بڑھیں گی۔ تو اس درود شریف کی ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک میں، اور اپنے واٹس ایپ میں جتنے آپ کے فرینڈ ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف کی برکتیں دنیا آخرت میں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر نصیب فرمائیں، اور درود شریف کی برکت سے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیں، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔